تو یار میں آیا ہوں یہاں پیکنگ یونیورسٹی میں ایک جاب فیئر پہ، اور مجھے اس جگہ کو دیکھ کے اور رش کو دیکھ کے ایک اور جگہ یاد آ گئی ہے۔ اب جن لوگوں کو بکرا منڈی کا نہیں پتہ، تو یہ بیسکلی مسلمس کو جو سال میں ایک دفعہ قربانی کرنی پڑتی ہے، اس میں ایک بکرا منڈی لگتی ہے جس میں بکرے آتے ہیں اور آپ نے وہاں اپنی پسند کا بکرا خریدنا ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو بکرا وہ پسند کریں وہ اچھی سی اچھی قیمت پہ ہو، اس کے کان دانت اور ہر چیز کوئی بھی فالٹ نہ ہو اس میں، اور اچھی سے اچھی پرائس پہ وہ اس کو خرید کے اینڈ میں کیا کریں، اس کی قربانی کریں۔ اب بکرے کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو موسٹلی جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بکروں کو بچپن سے پالتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا گھاس کھلاتے ہیں اور صحت مند کر کے ایک ٹائم پر آ کے ان کو منڈی میں بیچنے آتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے کہ میں اس جاب فیئر کو ایک بکرا منڈی سے کیوں کمپیئر کر رہا ہوں۔ اب اس کے کمپیرزن میں ہم ایک انسان کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ ایک آپ گھر میں پیدا ہوتے ہو، 2-3 سال بعد آپ اسکول میں ایڈمیشن آپ کا ماں باپ کرواتے ہیں، اور آپ کو بچپن سے ہی اسکولس اور ہوم ورک اور ایگزامس اس گیم میں آپ لگ جاتے ہو، اور ایک یہی اسکل آپ کو آتی ہے۔ آپ ساری زندگی ہوم ورکس اور ایگزامس کے بیچ میں رہے ہو، اور ایونچولی کالج اور پھر یونیورسٹی میں کوئزز، ٹیسٹ اور پھر ایگزامس، یہ سب دے کر رٹے مار کے آپ پہنچ جاتے ہو جاب فیئر میں، اور پھر یہاں پہ ان کمپیریزن ٹو اے بکرا آپ کو خود کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور کسٹمرز جو کہ کمپنیز ہیں ان کو آپ دکھاتے ہو کہ آپ کے دانت یا آپ کے کان کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے اس اسپیسیفک جاب کے لیے۔ اور پھر آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہو، پھر آپ کو ہر مہینے قربان کیا جاتا ہے دن رات، اور آپ کو بدلے میں ہر مہینے کے اینڈ پہ سیلری دی جاتی ہے جو کہ آپ کی شروع کے 5 سے 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اگلے مہینے کی سیلری کے لیے ویٹ کرتے ہو، اور یہی سائیکل پوری زندگی 30 یا 40 سال کنٹینیو رہتا ہے، اور پھر آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ اور ان کنٹراسٹ ایک بکرا انسان کے بجائے جلدی مر جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، کافی لوگوں کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ لوگ ایک جاب بھی حاصل کر سکیں، اور کوئی بھی ایک جاب ان کا ڈریم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یار میرا یہ بات کرنے کا کیا مقصد تھا کہ اپنی ساری زندگی ایک جاب کے پیچھے لگانا، کیا یہ آپ غلط کر رہے ہو؟ The IT department of every company is going to be the HR department of AI agents in the future. Today, they manage and maintain a bunch of software from the IT industry. In the future, they'll maintain, nurture, onboard, and improve a whole bunch of digital agents and provision them to the companies to use. Okay, and so your IT department is going to become kind of like AI agent HR. اور ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں جو بندہ ہے اس کا نام ہے جنسن ہوانگ، یہ CEO ہے انویڈیا کمپنی کا، وہ کمپنی جو AI چپس بناتی ہے اور گیمنگ چپس بناتی ہے، اور اس کمپنی کی اس وقت نیٹ ورتھ ہے اراؤنڈ $3 ٹریلین۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہر کمپنی میں جو IT ڈپارٹمنٹ ہے وہ HR ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے AI ایجنٹس کے لیے۔ اب HR ڈپارٹمنٹ کا جن کو نہیں پتا، HR ڈپارٹمنٹ آر ریسپانسبل فار ہائرنگ امپلائیز ان ایوری کمپنی، اور جب یہ ڈپارٹمنٹس ایک انسان کی جگہ ایک AI ایجنٹ یا ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کو
ہائر کرنے لگیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جابس اب خطرے میں ہیں۔ اب یہ اے آئی ایجنٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو کچھ فیکٹس اور اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا کہ اے آئی نے کتنی جابس کو آلریڈی ریپلیس کر دیا ہے۔ اگر آپ کو میری لاسٹ ویڈیو یاد ہو تو اس میں ہم بی وائی ڈی کی فیکٹری میں گئے تھے اور وہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ان کی فیکٹری میں روبوٹس گاڑیوں کی پوری اسمبلی لائن کو کنٹرول کر رہے تھے اور پروڈیوس کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کی اسکرین پہ وہ کچھ بیسک جابس آ رہی ہیں جو اے آئی آلریڈی ریپلیس کر چکی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ جابس کافی لوگوں کی روزی روٹی کا اونلی ذریعہ ہوتا تھا، لیکن اب کمپیوٹرز نے اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز اور اے آئی نے ان کی جاب لے لی ہے آلریڈی۔ آپ دیکھو گے کہ آپ فار ایگزامپل کسی بھی کمپنی میں کال کرتے ہو تو پہلے آپ کی بات کسی بھی بندے سے ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ چیز ریپلیس ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر سے۔ ابھی فار ایگزامپل آپ نے دراز سے کچھ آرڈر کیا اور آپ کو کسٹمر سروس سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو ایک روبوٹ رپلائی کرے گا۔ اب کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار، کمپیوٹرز یا سافٹ ویئر یا کوئی بھی روبوٹ انسانوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں جیسے انٹیلیجنس کسی بھی مشین کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب جیسے میں نے آپ کو یہ فگرز دکھائے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ مشینز اتنی جلدی امپروو کر رہی ہیں اور انہوں نے بیسک جابس جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اس کو آلریڈی ریپلیس کر دیا ہے، اور جیسے جیسے یہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں یہ بڑی سی بڑی جابس کو ریپلیس کرنے کی کیپیبلٹی اچیو کر رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ڈاکٹرز یا لائرز ان کی جابس بھی خطرے میں ہیں، انلیس یہ ڈاکٹرز یا لائرز اے آئی کو یوز کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے۔ اور یار رہی بات کہ میں اس چیز پر کیوں اتنی امپورٹنس دے رہا ہوں کہ اے آئی کا ساری جابس کو لے لینا، ریپلیس کر دینا اتنا خطرناک یا سمجھنے والی چیز کیوں ہے۔ آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل آپ ایک بزنس رن کر رہے ہو تو آپ کا سب سے بڑا گول یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم خرچہ کرو اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کماؤ۔ اور ایک انسان کو اگر میں ایز این اپنا امپلائی رکھتا ہوں تو وہ ایک سرٹن سیلری چارج کرے گا ہر مہینے، اور اس کے کمپیریزن میں اگر میں ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر یا ایک اے آئی پروگرام اپنے بزنس میں لا رہا ہوں، اس کا سمپل کاسٹ میرے لیے کیا آئے گا؟ تو وہ اے آئی پروگرام میرے لیے اسی انسان کا کام دے گا جس کو میں سیلری دیتا تھا، اور وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک میرے پاس کام کرتا تھا یا جو بھی اس کی ٹائمنگز تھیں۔ پھر وہ انسان چھٹی کرتا تھا ہر ہفتے میں 2 دفعہ، اور پھر اس کو 3 سے 4 دن کی ایڈیشنل یا اس سے زیادہ کی بھی چھٹیاں چاہیے ہوتی تھیں۔ اس کی جگہ اب میرے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر یا پروگرام ہے یا روبوٹ ہے جس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو بجلی چاہیے۔ تو میں کیوں نہیں ایسے ایک روبوٹ یا اے آئی کو اپنے بزنس میں شامل کروں گا جو مجھے زیادہ کاسٹ افیکٹو پڑ رہا ہو۔ تو یار ہمارا ایک مالی ہے افضل کے نام سے، اب یہ میں آپ کو ملوا رہا ہوں، افضل کا چھوٹا بھائی کہہ لو۔ اب میرے پیچھے یہ چھوٹے افضل کو ٹیسٹ کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے اس کی پرائس ہے اراؤنڈ $1000، اور ابھی تو یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پروڈکٹ جب یہ بن جائے گا تو مارکیٹ میں شاید اس کی کاسٹ اور بھی زیادہ کم ہو۔